أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة صدق الله العظيم. لا اقسم بهذا البلد، میں اس شہر یعنی مکہ کی میں قسم کھاتا ہوں. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اور آپ اس شہر میں حلال اترنے والے ہو. وَأَنْتَ حِلٌّ، آپ اس شہر میں حلال اترنے والے ہو. وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدٍ، باپ کی قسم اور اولاد کی قسم. لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، یقیناً ہم نے انسان کو مشقت میں پیدا کیا. اَيَحْسَبُ، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے. يَقُولُ أَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا. کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں. أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ، کیا ہم نے اس کی دو آنکھیں نہیں بنائی. وَلِسَانًا، اور زبان. وَشَفَتَيْن، اور دو ہونٹ نہیں بنائے. وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ، اور ہم نے اسے دونوں راستے دکھا دی. فَلَاقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ، پھر وہ گھاٹی پر سے نہیں گزرا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةُ، اور تم کیا سمجھے کہ گھاٹی کیا ہے. فَكُّ رَقَبَةٍ، گردن کو آزاد کرنا ہے، یا بھوک والے دن میں یتیم رشتہ دار کو کھلانا ہے. او مسکیناً ذا متربہ، یا خاک نشین محتاج کو کھانا کھلانا ہے. پھر جو ایمان والوں میں سے ہیں اور جنہوں نے صبر کی، ایک دوسرے کو فہمائش کی اور رحم کرنے، ایک دوسرے کو تلقین کی، یہ دائیں جانب والے ہیں یعنی جنتی ہیں. اور جنہوں نے ہماری آیات کے ساتھ کفر کیا، یہ بائیں جانب والے ہیں جہنمی، ان کے اوپر سے آگ بند کر دی گئی. یہ سورہ بلد ہے. یہ وہ سورت ہے جس کو عامتاً عشاء کی نماز میں پڑھا جاتا ہے. اس سورت کا نام سورہ بلد اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی کی آیت لا اقسم بہذا البلد کا ذکر اور تذکرہ ہے. یہاں بلد سے مراد مکۃ المکرمہ، بلد شہر کو کہا جاتا ہے، اور بلد سے مراد یہاں مکۃ المکرمہ ہے. اللہ تبارک و تعالی بلد کی قسم کھا رہے، شہر کی قسم، اور شہر سے مراد بھی مکہ ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ مکۃ المکرمہ پوری دنیا کے بیچوں بیچ درمیان میں ہے، وسط میں ہے. تو وہاں سے دنیا کو پھیلایا گیا، وہاں سے پانی اور مٹی ابل کر نکلی اور پھر پوری دنیا پھیلی. تو کہاں یہ مٹی اس کو بھی تکلیف ہوئی، تو انسان کو بھی اسی مٹی سے پیدا کیا گیا، تو انسان کو بھی تکلیف کا سامنا ضرور کرنا پڑے گا. اس اعتبار سے اس قسم کو کھایا. اس سورت کا شان نزول اور بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ ایک بہت بہادر کافر تھا، ابو الاسد بن کلدہ ابن اسید. ایک بڑا بہادر تھا،
بہت طاقت تھی. وہ یوں کہا کرتا تھا کہ ایک چمڑا کسی جانور کا، اس پر میں کھڑا ہو جاؤں، 100 آدمی مل کر کے بھی وہ چمڑا اس کے پیروں کے نیچے سے کوئی نکال نہیں سکتے. 100 آدمی بھی وہ چمڑا کھینچ نہیں سکتے تھے. اتنا بہادر آدمی تھا وہ، اتنی طاقت دے رکھی تھی اللہ تعالیٰ. کافر تھا، چمڑا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتی تھی، لیکن وہ چمڑا اس کے پیروں کے نیچے سے نکل نہیں سکتا تھا. حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ ابو الاسد اس کے پاس گئے اور اس کو اسلام کی دعوت دی. تو اس نے کہا آپ کا کیا خیال ہے؟ جہنم کے 19 فرشتے مجھے پکڑیں گے؟ اصل میں جہنم کے 19 فرشتوں کا تذکرہ سورہ مدثر میں ہے. علیہا 19 19 فرشتوں کا ذکر ہے. تو اس اعتبار سے وہ ابو جہل اور وہ کہا کرتے تھے کہ 19 فرشتہ ہم کو کیا پکڑیں گے؟ اگر وہ پکڑ بھی لیں، چلو مانتے تو ہے نہیں کہ مرنے کے بعد زندہ ہونا ہے، اگر وہ پکڑ بھی لے تو ہم کتنے بڑے بہادر ہیں. 10 آدمی مل کر کے بھی تو ایک فرشتے کو ہٹا سکتا ہے، تو ہم سب مل کر کے فرشتے کو دھکا دے دیں گے. اور یہ ابو الاسد بن اسید بن کلدہ وہ یوں کہتا تھا کہ میں تو اکیلا 10 کو نمٹ لوں گا. یہ آدمی یوں کہا کرتا تھا. اور وہ یوں کہتا تھا کہ آپ جنت کے بارے میں مجھے لالچ دے رہے ہیں کہ جنت میں یہ نعمتیں ملے گی. میں نے اپنی شادیوں میں جتنا خرچہ کیا ہے نا، وہ خرچہ اگر دیکھنے جائیں گے تو اس کے مقابلے میں جنت کچھ بھی نہیں ہے. کیا جانا؟ یہ فخر کی بات اس نے کہی. دوسری طرف ابو جہل بھی کچھ فخریہ کلام، فخر کی باتیں کہا کرتا تھا. ان کے جواب میں قسمیں کھا کر کے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کا اس سورت کا نزول فرمایا، اس سورت کو اتارا کہ تو خود اپنی پیدائش کو دیکھ، اپنی طاقت کو دیکھ، اور پھر فخر کی بات کر. تو یہ تو اس سورت کا شان نزول ہے، اترنے کی وجہ، کانن اور بیک گراؤنڈ ہے. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس سورت کی قسم کھائی. اس کے بعد وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کیا حلال ہوں گے اس شہر میں. مکۃ المکرمہ جب سے دنیا قائم ہوئی، وہاں سے لے کے قیامت تک کبھی حلال نہیں ہوا. وہاں پر ہاتھی والا لشکر جو آیا تھا کعبۃ اللہ کو ختم کر گرانے کے لیے، تو ان کو مارنے کے لیے بھی مکۃ المکرمہ میں کسی کو اجازت نہیں رہی. وہ حرام ہی رہا، اس کی تحریم، حرمت باقی رہی. کسی نبی کے لیے بھی نہیں، کسی کے لیے بھی نہیں کہ وہاں پر نہ پرندے کو مارا جائے گا، نہ اس کی گھاس کاٹی جائے گی. لیکن حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ مکۃ المکرمہ اور کعبۃ اللہ کو اسی حالت میں رہنے دینا، اس کو چھیڑنا مت. لیکن خیر بعد میں لوگ آتے چلے گئے اور اس کی پوری بناوٹ کو ختم کر، صرف کعبۃ اللہ اپنی پرانی حالت میں ہے، باقی سب بدل دی. اس میں ایک حکمت بھی تھی. حکمت یہ تھی کہ کعبۃ اللہ کے ارد گرد وہ جو درخت تھے اس کو نہ کاٹنا، یہ ساری چیزوں کو رہنے دینا. تو اس میں فائدہ بہت تھا غریبوں کا، کہ مالدار لوگ تو ایسے درختوں کے نیچے اور خیموں میں تو رہیں گے نہیں، تو غریب لوگوں کا کام ہو جائے گا، وہ نزدیک آ جائیں گے، وہاں رہ لیں گے. اور مالدار لوگ تو اپنے پیسوں کے ذریعے دور سے بھی آئیں گے ہوٹلوں میں رہ کر کے. لیکن اب غریب دور کا دور ہی ہوتا چلا گیا اور مالدار اپنے پیسوں کے ذریعے نزدیک کی ہوٹلوں میں آتا چلا گیا. اس میں ایک حکمت تھی، اس کو چھیڑنے سے منع کیا تھا، لیکن خیر بعد میں تبدیلیاں ہوتی گئی. وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، تو اس شہر کی حرمت ہمیشہ کے لیے صرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ، حالانکہ تو ابھی مکہ میں تھے، ابھی ہجرت کر کے مدینہ نہیں گئے تھے،
لیکن آپ علیہ السلام کو یہ لوگ مکۃ المکرمہ کی بے حرمتی عظمت نہیں بجا لاتے تھے، مکہ والے قریش. تو آپ علیہ السلام کو مکہ کی قسم کھا کر کے اللہ تعالیٰ کہہ رہے کہ اگرچہ نہیں مانتے، لا اقسم بہذا البلد، اس شہر کی قسم کھا کر کے کہتا ہوں کہ یہ مکۃ المکرمہ، یہ یہاں کی حرمت جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے. ایک وقت آیا کہ جہاں پر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اس کو حلال قرار دیا گیا، نہ آپ سے پہلے کبھی نہ آپ کے بعد کبھی. اس میں ایک حکمت تھی. فتح مکہ کے موقع پر آپ کو حکم دیا گیا کہ آپ جہاں ان کو دیکھو ان کو پکڑو، ان کو قتل کرو، ان کو مار دو. وہ کل 12 آدمی تھے کہ 12 آدمی کو خاص حکم تھا کہ ان کو پکڑ کے مارا جائے. اس میں کچھ لوگ تھے، ایک تو تھا عبداللہ بن سعد بن ابی سرح، یہ چھپ گیا. وجہ اس کی یہ تھی کہ وہ لوگوں کو اور مسلمانوں کو ستا تھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں غلط سلط الفاظ، لیکن وہ کعبۃ اللہ کا غلاف پکڑ کے وہ چھپ گیا. پھر حضور کے پاس آیا، دبے منہ معافی مانگی کہ آپ معاف کر دیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معافی دے دی. لیکن ایک تھا عبداللہ بن خطل، وہ حضور کے بارے میں ہمیشہ برے اشعار بولا کرتا تھا اور لوگوں کو مرتد کرتا تھا. جو اسلام میں آ جاتے تھے ان کو اسلام سے ہٹانے کا کام یہ عبداللہ بن خطل کرتا تھا. تو اس کے لیے معافی کا اعلان نہیں تھا. کہا کہ یہ اگرچہ یہ حرمت والی جگہ میں ہے لیکن اس کو یہاں پر بھی قتل کر دیا جائے گا، تو اس کو یہاں پر قتل کرنے کا. تو کل 12 آدمی تھے، اس میں سے 5 نے معافی صافی سے کام لے لیا اور درگزر کر گئے، اور 7 آدمی تقریباً ان کو قتل کیا گیا، یہ حرمت والی. تو یہ بات کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، یہ شہر کی حرمت ہمیشہ رہی رہے گی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کو قتل کرنے کے بعد، کروانے کے بعد عام اعلان بھی کیا کہ کل قیامت کے دن کو یوں نہ کہے، کل میرے بعد کو یوں نہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر یہ کام، یہ میرے لیے صرف تھا، میرے سے پہلے بھی نہیں، میرے بعد بھی یہ کام کبھی رہے گا نہیں. یہ بات کہی گئی ہے. وَأَنْتَ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے بھی ہے کہ آپ کو لوگ ستاتے تھے. پھر آپ نے مدینہ کی ہجرت کی، ان لوگوں نے مجبور کیا، آپ مدینہ کی طرف کہا کہ یہ شہر میں آپ لوٹو گے فاتحانہ شان کے ساتھ، آپ عزت کے ساتھ داخل ہوں گے. تو گویا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ میں آپ کو ایک تسلی کا سامان بھی دیا گیا کہ آپ اس جگہ آئیں گے اور فاتحانہ شان میں داخل ہوں گے. آگے تیسری قسم، وَوَالِدٍ وَمَا وَلَدَ، باپ کی قسم اور اولاد کی قسم. باپ کی قسم اور اولاد کی قسم میں ایک روایت ہے کہ باپ سے مراد حضرت آدم علیہ السلام اور اولاد سے مراد پوری دنیا ہے کہ ان کی قسم کھائی گئی. یعنی پوری انسانیت کی گویا قسم کھائی گئی، اور انسانیت کی قسم کھا کر کے یہ بات بتلائی گئی لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي كَبَدٍ، کہ انسان یقیناً بڑی مشقت سے پیدا کیا گیا. اگر کوئی یوں کہے کہ ہم دنیا میں عیش و آرام چاہتے ہیں، وہ ہوگا نہیں. کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں دنیا میں 100% آرام میں ہوں، اور کوئی یوں بھی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے 100% تکلیف. یہ 2 چیزوں سے مرکب ہے. کسی کو مکمل راحت و آرام میں. ایک آدمی حضرت خضر علیہ السلام سے ملا، کہا کہ تجھے کیا چاہیے تو مانگ لے، تجھے مانگنا ہے جو مانگ لے. حضرت خضر دونوں نام ہیں، خضر بھی بولتے ہیں خضر بھی. حضرت خضر علیہ السلام سے اس بندے نے کہا کہ مجھے ایک کام کر دیں، میرے لیے ایک دعا کر دیں کہ مجھے دنیا میں کوئی تکلیف نہیں رہے. تو حضرت خضر علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسا تو نہیں ہوگا، ایک کام کر، دنیا گھوم لے، جس آدمی کے سلسلے میں تجھے اطمینان ہو کہ یہ آدمی اچھا ہے، مجھے اس جیسا بننا ہے، میں تیرے لیے وہ دعا کر دوں گا. کہا ٹھیک ہے. وہ آدمی گھومتا رہا، پھرتا رہا، کوئی ملا ہی نہیں. کہا ایک آدمی کو دیکھتا، کہا کہ اس میں تو یہ تکلیف، یہ تکلیف، وہ تکلیف. آخر میں ایک سونار، سونے کی دکان والا،
وہ دیکھا کہ اس کے تو بچے بھی نوجوان ہیں، وہ بھی دکان چلاتے ہیں، وہ گھر میں آرام سے بیٹھتا ہے، بڑا آدمی ہے، اس کو تو کتنا سکون ہے، آمدنی آوک چالو ہے اور سکون بھی بہت ہے، چلو میں جاتا ہوں کہ اس سونی کی طرح مجھے بنا دے۔ تو وہ نکلنے لگا، سوچا کہ چلو ملاقات تو کر لوں، شاید اس کو کوئی تکلیف نہ ہو، پہلے صفائی کر لوں۔ تو اس آدمی کے پاس وہ آدمی گیا، کہا کہ دیکھو حضرت خضر نے مجھے چانس دیا کہ تو کسی آدمی کو دیکھ لے، اس طریقے پر تو کہے گا تو دعا ہو جائے۔ کہا کہ آپ کو کوئی تکلیف؟ کہا مجھ سے زیادہ دکھی دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا مجھ سے زیادہ دکھی؟ کہا آپ کو کیا تکلیف ہے؟ دیکھو نا بچے جوان دکان چلا رہے۔ کہا کہ نہیں مجھ سے زیادہ دکھی کوئی ہے ہی نہیں۔ کہا یہ سب دیکھ رہے ہیں نا؟ ہاں دیکھو۔ اب یہ ایک چھوٹے سے بچے کو باہر وہ اپنی گود میں رکھ کر کے کھیلتا تھا۔ کہا کہ بچے کھیل رہے ہیں آپ کی گود میں اور آپ کے ٹرک؟ کہا کہ میری بیوی اندر ہے اور کسی اور کے ساتھ وہ رنگریلیاں کر رہی ہے، یہ ساری اولادیں ہیں نا وہ اس کی ہے، میں نامرد ہوں، تو مجبوری کے درجے میں اب دیکھو کھیلتا کوئی اور ہے اور پریشان میں ہوں، تو مجھ سے زیادہ دکھی کون ہے؟ بس وہ آدمی حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی تو اس نے کہا دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں ایسا۔ کہا کہ بس میں اتنی دعا کر دیتا ہوں کہ اللہ تکلیف سے تجھے محفوظ رہے۔ تو دنیا میں ایسا ہے ہی نہیں کہ کوئی آدمی تکلیف سے خالی ہو۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی کبد، کہ انسان یقیناً بڑی مشقت سے پیدا کیا گیا۔ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ تفسیر عزیزی میں لکھتے ہیں کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک عجیب قسم کی تکلیفات سے انسان گزرتا ہے، اس کا اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ ماں بھی تکلیف میں، بچہ بھی تکلیف میں، کہ اندر وہ 4 مہینے کے بعد، 6 مہینے، 7-8 مہینے کے بعد وہ لاتیں مارنا شروع کر دیتا ہے۔ حالانکہ ماں تو سمجھتی ہے کہ ایک نعمت، لیکن وہ اندر پریشان ہے کہ باہر نکلنا ہے، تو وہ وہاں سے تکلیف شروع ہوتی ہے۔ آنے کے بعد پھر وہ اپنا رزق ڈھونڈتا ہے، پھر کچھ بڑا ہونے کے بعد چلنے کی فکر، بہرحال ہر چیز میں وہ تکلیف برداشت کرتا رہتا ہے اور آگے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تمام باتوں پر حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ایک بات کی تعریف بھی کی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام مکۃ المکرمہ میں پیدا ہوئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتخاب کیا پیدائش کا مکۃ المکرمہ، دنیا کا وسط۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اصل میں وہ لوگ یوں کہا کرتے تھے آپ کے صحابہ کو اور آپ کو، وہ برا بھلا کہتے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی ساری چیزوں کا انتخاب، مکۃ المکرمہ کو برا کہنے سے لے کے سب کا انتخاب جو کیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیکھو حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ ایک خاندان قریش، دنیا کا سب سے اونچا خاندان، وہاں آپ آئے، اور قریش میں ہاشم گھرانہ وہ سب سے عزت والا گھرانہ، وہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام، عبد المطلب ان کے کل بیٹے 10، ان بیٹوں میں عبداللہ دوسروں کا نام عبد العزیٰ تھا، کسی کا ابو لہب تھا، بوٹوں کے نام پر نام تھا، لیکن عبداللہ کا انتخاب، ان انتخاب کے بعد آپ کی والدہ آمینہ امن والی، اس کا انتخاب ہوا کہ اس سے امن ٹپکتا ہے۔ اس کے انتخاب کے بعد حضرت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آگے چلے تو دودھ پلانے والی دائی حلیمہ سے حلم اور بردباری کے نرمی کے ساتھ آپ کا انتخاب، اور ان کا قبیلہ حلیمہ کا بنو سعد کا معنی سعادت اور نیک بختی والا، تو وہ انتخاب کیا گیا۔ اور حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خود کہتے ہیں پوری دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا انتخاب کیا اور میرے ساتھ میرے صحابہ کا میرے لیے انتخاب کیا، یعنی ہم کو جتنے برا کہنے والے ہیں وہ کوئی بھلا نہیں ہو سکتا، میں بھی عظیم ہوں اور میرے صحابہ بھی عظیم ہیں۔ تو ان چیزوں کی قسم کھائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ جس شہر میں محمد پیدا ہوئے ہیں، لا اقسم بہذا البلد لقد خلقنا الانسان فی کبد، اس آیت میں حضور کو تسلی بھی ہے کہ دنیا میں اگر آپ کو تکلیف ہے آپ بے فکر رہیں، تکلیف کل چلی جائے گی، انسان تکلیفی کے ساتھ زندگی گزارتا ہے۔ اس کے بعد ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے؟ اس کا جواب ہے وہ ابو الاسد بن کلدہ، اس کا جواب ہے وہ یوں کہا کرتا تھا
کہ مجھ سے کون طاقت لڑا سکتا ہے، میں فرشتوں کو یوں پھینک دوں گا۔ ایحسب ان لن یقدر علیہ احد، کیا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس پر کسی کو قدرت نہیں ہے، کسی کو طاقت نہیں ہے، وہ یہ سمجھتا ہے۔ یقول اہلکت مالا لبدا، وہ کہتا ہے کہ میں نے ڈھیروں مال لٹا دیا اپنی شادیوں میں، وہ ایسا کہتا ہے۔ ایحسب ان لن یرہ احد، کیا وہ سمجھتا ہے کہ اس کو کسی نے دیکھا نہیں۔ حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، جن کو دارالعلوم دیوبند، علماء دیوبند کا جھومر کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، علماء دیوبند کا تاج کہا جائے تو کم نہیں ہوگا، حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمت اللہ علیہ، سارے علماء دیوبند کے شیخ، وہ یوں کہتے تھے کہ انسان کو چاہیے ایحسب ان لم یرہ احد، کیا وہ گمان کرتا ہے کہ اللہ اس کو دیکھتا نہیں ہے۔ اس آیت کریمہ کا 5 منٹ کم از کم آدمی مراقبہ کرے، اپنی آنکھیں بند کرے، جھک جائے اور یہ تصور کرے کہ اللہ دیکھتا نہیں ہے، پھر دیکھیں اس کی زندگی کی حالت۔ اس صورت کے فضائل بھی ہیں، وہ آخر میں ذکر کر دوں گا۔ ایحسب ان لم یرہ احد، تو اللہ یوں کہتے ہیں الم نجعل لہ عینین، کیا ہم نے انسان کو 2 آنکھیں نہیں دی؟ یہاں پر 3 نعمتوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا، آنکھ، 2 ہونٹ اور انسان کی زبان، یہ 3 چیزوں کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا۔ حاجی عبدالعزیز محدث دہلوی فرماتے کہ ان 3 چیزوں کا ذکر کیوں؟ کہ انسان جب ماں کے پیٹ سے باہر نکلتا ہے تو روتا ہے بھوک کے عالم میں، تو سب سے پہلے آنکھ کی ضرورت پڑتی ہے دودھ پینے والی پلانے والی کو دیکھنے کے لیے، تو وہ اس کو دیکھتا ہے۔ نمبر 2، دودھ چوسنے کے لیے اس کو ہونٹوں کی ضرورت پڑتی ہے، اور اس کے مزے کے لیے زبان کی ضرورت پڑتی ہے۔ یہ 3 نعمتوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ بتلا رہے ہیں کہ انسان تو پیدا ہوا تب بھی محتاج تھا، دیکھ ان 3 نعمتوں کو دیکھ کر کے تو اپنی حالت کو دیکھ لے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں کہا کہ دیکھو آنکھ، کہ اس میں پانی آتا رہتا ہے، جس دن آنکھ کا پانی بند ہو جائے انسان کی آنکھوں میں تکلیف ہو جاتی ہے، کبھی کبھی اس کا دیکھنا بھی بند ہو جاتا ہے۔ اس کو تصور کر کہ یہ کیا چیز ہے۔ تیری زبان کو دیکھ، ہونٹ، اگر یہ دونوں ہونٹ نہ ہو تو انسان کے دانت نظر آ جائے اور انسان بھٹا نظر آنے لگے۔ یہ ہونٹ، انسان کسی چیز کو پکڑ نہیں سکے، کتنے الفاظ انسان بول نہ سکے، زبان اور ہونٹ کی ملاوٹ سے کتنے الفاظ کی وہ ادائیگی کرتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالی کے 3 نعمتیں دیکھ لے جو تیری پیدائش کے وقت۔ الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ان 3 نعمتوں کو ذکر کر کے کہتے ہیں وہدیناہ النجدین، ہم نے 2 راستے رکھے، وہدینا دونوں راستے دکھا دیے، یہ سیدھا راستہ ہے، یہ الٹا راستہ ہے، کس طرف تجھے جانا ہے تو اسی کو اختیار کر لے عقل و فہم کے اعتبار سے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں کہ کس طریقے سے آدمی گزرے گا اور کیا ہوگا، کس طریقے سے جائے گا۔ او اطعام فی یوم ذی مسغبہ، کہ انسان کو مال و دولت ملا ہے تو وہ بھوکوں کو کھلاتا ہے کہ نہیں کھلاتا ہے، اور صبر، اگر تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر کرتا ہے کہ نہیں کرتا۔ اگر یہ ہوگا تو اللہ تعالیٰ اس کو جنت والوں میں لے لیں گے، اور اگر وہ انکار کرتا ہے، بری باتوں کی طرف جائے گا تو جہنم کی طرف جائے گا، اور وہ اس کا برا ٹھکانہ ہے۔ ان باتوں کو ذکر کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے کہ تم کافروں کی طرح نہ بنو، تم مومنوں کی طرح بنو اور اس کے ساتھ اپنی زندگی گزارو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین۔ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، غلطیوں کو درگزر فرما۔ کتنی نعمتیں تو نے دی مولا، اس صورت میں تو نے ذکر کیا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین وہدیناہ النجدین، 3 میں سے ایک بھی نہ ہو تو آدمی پریشان۔ مولا کریم ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما، یہ آنکھیں قرآن کی تلاوت میں استعمال ہوئے ایسی توفیق عطا فرما دے، تیری رضامندی کے کاموں میں استعمال ہوئی اس کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم یہ ہونٹ مولا کریم تیری بات، نیک بات بولنے کے لیے استعمال ہو، اور یہ زبان غلط جگہوں پر استعمال ہو، غلط باتیں بولنے سے استعمال، اس سے حفاظت فرما دے۔ مولا کریم
ہمارے والدین، اساتذہ، رشتہ دار، اصولیین، فروعین، قریبی بعیدی، تمام تر لوگوں کی مغفرت فرما۔ مولا کریم ہمارے رشتہ داروں کا، ہمارے والدین کا، ہر ایک کا ہم پر ایک حق بنتا ہے کہ ہم ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ مولا کریم ہم آپ سے ان کی مغفرت کا سوال کرتے ہیں۔ مولا کریم تو ان کی مغفرت فرما دے، تو ہم سے زیادہ کریم ہے، تو ہم سے زیادہ رحیم ہے۔ ہم تو ایک رشتے جو دنیا میں تو نے بنائے وہ تو پہچان کے لیے، ورنہ تو ہم سب کا مالک ہے، ہم سے زیادہ رحم تو کرتا ہے۔ مولا کریم صرف ہمیں تو امتحان کے لیے تو نے رکھا کہ کون کس کے حق میں دعا کرتا ہے۔ مولا کریم ہم دعا مانگتے ہیں، مولا تو ان کی مغفرت فرما دے، مولا تو ہر ایک کی مغفرت فرما دے۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، ہر ایک کی ہر جائز تمنا پوری فرما، پریشان خانوں کی پریشانیاں دور فرما، بیماروں کو شفا کامل عاجلہ مستمر عطا فرما، مقروضین کے قرض ادا فرما، بے روزگاروں کو عزت والی روزی نصیب فرما دے۔ مولا کریم جہاں تک زندگی مقدر ہے اسلام پر باقی رکھ، اور جب بھی تیرا بلاوا مقدر ہو کامل ایمان پر خاتمہ نصیب فرما دے۔ مولا کریم فلسطینی مسلمانوں کی مدد فرما دے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی مدد فرما، تیرے ماننے والوں کی مدد فرما، مظلوم مخلوق کی مدد فرما، ظالموں کو ظلم سے روک دے، مظلومین کی مدد فرما۔ ہر ایک اپنی گدی کے لیے کسی نہ کسی پر ظلم کرتا ہے، مولا کریم ظالموں سے مظلوموں کی حفاظت فرما، ظالموں کو ظلم سے روک۔ مولا اگر وہ تخت کے لائق ہے تو ان کو ہدایت دے، اور اگر لائق نہیں ہے تو مولا ان کو تخت سے اتار دے۔ ایسے بندے کو اس تخت پر پہنچا جو قوم کے لیے رحم کرنے والا، جو قوم پر رحم کرنے والا، جو قوم پر رحم کرنے والا۔ مولا کریم یقیناً ہم گنہگار ہے، تیری نافرمانی یقیناً کر رہے ہیں مولا کریم، لیکن تو ہی ہدایت دینے والا ہے، ہم کو ہدایت عطا فرما، ہم کو ہدایت عطا فرما، ہم کو ہدایت عطا فرما، گناہوں سے بچا لے مولا، تیرے علاوہ بچنے کی طاقت نہیں ہے مولا، شیطان سے حفاظت ہماری نہیں ہو سکتی جب کہ تو نہ چاہے۔ مولا کریم شیطان مردود، شیطان لعین سے ہماری حفاظت فرما، ہمارے نفس کے دھوکے سے ہماری حفاظت فرما۔ مولا کریم ہماری مسجد آباد فرما دے، ہماری خانقاہیں، مدرسے اور نیک ادارے آباد فرما دے۔ مولا کریم ہماری یہ دعائیں محض تیرے کی فضل و کرم اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے طفیل اور تیرے برگزیدہ اور نیک بندوں کے صدقے میں، اور حاضرین میں جو بھی تیرے نیک بندے ہو اور ماں بہنوں میں جو بھی تیری نیک بندی ہو، اس کے آمین پر یہ دعائیں قبول فرما۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا